ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، ختم ہونے والا ہے رمضان المبارک، تو اس کے اختتام پر، رمضان المبارک کے اختتام پر کون سی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلے جو بنیادی طور پہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو رمضان المبارک کے اندر میرے خیال سے جو ہمیں پہلے جب شروع میں ہم بات کی تھی، ہم کہ سب سے پہلے خطرہ ہوتا ہے کہ شوگر لو نہ ہو. جو اب ہمارے پاس کیسز جو آ رہے ہیں، جو فون کالز آ رہی ہیں یا جو میسیجز آ رہے ہیں، وہ اس طرح کے ڈاکٹر صاحب افطاری کے بعد شوگر بڑی بڑھ جاتی ہے. تو اب ہمیں ہائی شوگر لیول کے کیسز ہمیں بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے. دوسرا، کیونکہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ دوسرے جو ایشوز آ رہے ہیں وہ گیسٹرونٹائٹس بہت زیادہ لوگوں کو، یعنی جو پیٹ کا خراب ہونا، اسہال، پیچش، اس طرح کے وامٹنگ کے، اس طرح کے کیسز آنا شروع ہو گئے. اس کی شاید بنیادی وجہ ہے کہ کچھ پانی کا جو وہ نامناسب ہے، یعنی وہ سبسٹینڈڈ پانی ہے، جراثیم ہے. یا دوسرا جو پھل ہے، گلے سڑے پھل ہیں، لوگ فروٹ چاٹ میں استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پانی تو آگے رمضان کے علاوہ بھی لوگ یہی پیتے ہیں، لیکن دیکھیں اس میں تھوڑی سی جب رمضان المبارک میں ہوتا ہے، کیونکہ پانی کی جو مقدار ہے وہ نسبتاً افطاری کے وقت لوگ زیادہ کر دیتے ہیں. دوسری جو چیز جو ہوتی ہے کہ جو ویسے تھوڑی سی انسان کے اندر امیونٹی کا لیول بھی تھوڑا سا نیچے ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی جو بیماری ہو جلدی ہوتی ہے. اس میں جو سب سے ہمیں جو چیلنج پیشنٹ کا یہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی فون آ رہے ہیں، جی شوگر ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. کسی مریض نے کمپلین نہیں کی کہ میری شوگر لو ہو گئی ہے. کسی مریض نے یہ نہیں کہا کہ جی میری روزے کے دوران شوگر لو، کیونکہ شاید لو ہونے کا ہم موقع نہیں دیتے. تو ہمیں جو چیلنج آ رہا ہے، ہمیں جو پرابلم آ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہماری شوگر ہائی ہو رہی ہے. شوگر ہائی ہو بھی رہی، کب ہو رہی ہے؟ افطاری کے وقت ہو رہی ہے. تو افطاری میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہماری افطاری جو تقریباً دیکھیں ہمارا روزہ تقریباً تقریباً 7 کے قریب ہے، اور جو سحر ہے وہ آپ کی تقریباً کوئی 3:45 سمجھے. تو اتنے جو اسمال وقفے کے اندر ہم نے جو کھانے پینے میں جو معاملات ہیں وہ 3 بڑے کھانے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ہم افطاری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب عشاء نماز پڑھ کے تو پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر صبح سحری پھر کھا لیتے ہیں. اور سحری میں وہ پراٹھے کا استعمال زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پراٹھوں کا خیال ہے کہ پراٹھا سٹیپ بائی سٹیپ لانچ ہوتا ہے. یعنی جو پہلا پراٹھا ہے وہ ظہر تک چلے گا، اور دوسرا پراٹھا ظہر سے عصر تک چلے گا، اور پھر اگلا پراٹھا وہ آپ کو کور کرے گا. یعنی حالانکہ راکٹ لانچنگ کی طرح نہیں ہے، یہ ایک آپ کی جو ہے کہ اس سے شوگر بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. دوسرا، افطار جب روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولتے ساتھ ہی بہت سارے مشروبات پڑے ہوتے ہیں. تو وہ اس رسپیکٹو کہ وہ مشروب ان کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو پیشنٹ وہ شربت کی طرف لپکتے ہیں، شربت پسند ہے. پھر اگلی جو باری آ جاتی ہے، چاٹ کی باری آ جاتی ہے. تو فروٹ چاٹ کا جب تک 2-3 پیالیاں نہ کھائیں تو بھی، تلی ہوئی چیزیں بھی تو، اور ساتھ پھر اس کے بعد دہی بلوں کی بڑوں کی بالی آتی ہے، وہ چلتے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سموسے، پکوڑے، جو بھی واٹ ایور. تو یہ ابھی اس کو لیکن ہم بدقسمتی اس کو ہم کھانا نہیں سمجھتے. اچھا بھی کھانا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ایک افطار ہے، یہ ایک پریامبل ہے، یعنی کہ یہ ایک آغاز ہے. ہم نے اب تھوڑا سا آغاز کیا ہے کچھ، کہ ہم نے سارا دن روزہ رکھا ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ تو ہمیں انعام ملنا چاہیے نا. تو یہ ایک جو چیز ہے نا، اس کے بعد اس شوگر کا جو لیول ہے بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. ابھی یہ لیول سیٹل نہیں ہوا ہوتا تھا، ابھی ہمارے پھر کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے. اور وہ کھانا جو بھی ہے، آپ کو روٹی، سالن، بریانی، پلاؤ، یہ ساری چیزیں وہ بھی چل رہی ہیں. اور ابھی یہ اس کی شوگر بھی بڑی ہوئی ہوتی ہے، تو ایک اور ہمارے پہ جو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ سحری کا وقت آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ 3 کھانے جو میجر میلز ہیں، یعنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے یہ جو ہم اپنے اشتہاروں میں بھی دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ بھی، یا کوئی بھی ہمارا جو چیز میڈیا ہے، وہ رمضان کس طرح پورٹری کر رہا ہے کہ جیسے یہ کچھ کھانے پینے کی کوئی فیسٹیول چل رہا ہے. یعنی ہر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، فلاں ترکیب ہے، فلاں سلاد ہے، فلاں کھانا ہے، یہ پکائیں، وہ کھائیں، یہ پکائیں، استعمال کریں. کوئی اس کی جو ٹرو اسپرٹ آف رمضان ہے وہ نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی
ٹریجک ہے اور لوگوں کی جو ہے اس طرف دھیان ہے وہ کھانے کی طرف زیادہ. وہ لوگوں کے اندر ایک بیک آف دا مائنڈ میں یہ چیز آ گئی کہ یہ شاید ہم کچھ کھانے پینے کی کوئی فیسٹیوٹی اس کو نام پتہ ہے کیا دیتے ہیں؟ رمضان برکت کا نام. ہاں رمضان برکت ہے. تو وہ اور بہت سے لوگ obviously ہے لیکن اس concept برکت تو جو برکت ہے وہ اس کے دیکھیں اس کے لیکن ہم دیکھیں اس کے پیچھے spiritually مقصد وہ آپ نے اس کا ہمیں connect کھانا پینا تو مقصد اس کا ہے نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں ہم نے کھانے پینے کو پروموٹ کیا. سارے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ ریسٹورنٹس میں ظاہر نہیں تو آپ کو شاید ریسٹورنٹس میں بھی جگہ نہ ملتی, اچھے سے اچھے ریسٹورنٹس میں بھی جگہ نہ ملتی, تو اس کی وجہ سے یہ بھی ہے. لیکن ٹیک اوے اور باقی جو چیزیں ہیں جو فاسٹ فوڈ کے ریسٹورنٹس ہیں جہاں ٹیک اوے ہوتا ہے وہ ساری رات کھلے ہوتے ہیں اور سحری تک کھلے ہوتے ہیں اور وہ ہیوی مینز آپ کو کہہ رہے تھے. بیسیکلی ہم نے اس کو ایک ایسوسیشن, مینٹل ایسوسیشن ہماری وہ کھانے پینے کے ساتھ ہوگی. یہ بڑا چیلنجنگ ہے اور ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ خطرناک بھی ہے.